الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر سے خطبے کے بعد وقت کی نزاکت کے پیش نظر حضرت قبلہ علامہ و مولانا پیر محمد عرفان چشتی دامت برکاتہم العالیہ، دوستان محترم، آج شب میلاد ہے، یعنی وہ خاص رات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اس کو یہاں شب وصل کا نام دیا گیا. شب وصل کیا ہے؟ شب وصل ایک امید ہے، شب وصل ایک کرن ہے، شب وصل ایک بہار ہے، کیونکہ یہ محمد کے ملنے کی رات ہے. یہ ہمیں تو کبھی نہیں ملتی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو شب وصل ہے یہ کیا ہے؟ ایک بہار ہے، کیونکہ محمد کے ملنے کی رات ہے. اس سہانی گھڑی جس میں آمینہ کی گود میں طیبہ کا چاند چمکا نا، یقین جانیے اس سہانی گھڑی کی یاد جو ہے نا وہ ہماری روحوں کو تازگی بخشتی ہے. اللہ اکبر. اس سہانی گھڑی میں معاملہ یہ ہے کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے. کیا مطلب؟ تاریکی جا رہی ہے، اندھیرا جا رہا ہے، اجالا آ رہا ہے. محمد کے نور کا اجالا آ رہا ہے. اس سہانی گھڑی میں ایک خوش نصیب ماں نے ایک سعادت مند بیٹے کو ہی جنم نہیں دیا، بلکہ اللہ کی قسم ایک انقلاب کو مادر گیتی نے جنم دیا. کیسا انقلاب جس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. ایسا انقلاب جس نے مردودوں کو محبوب بنا دیا، جس انقلاب نے رہزنوں کو راہبر بنا دیا. حضرات محترم، یہ ایسا انقلاب ہے کہ قطرے سمندر بن گئے اور ذرے جو ہے وہ آفتاب بن کے چمکنے لگے. محترم حضرات، میں کیا کیا عرض کروں. آج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی رات ہے. اس سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت میں لاکھوں سلام. آپ یہ جو یاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جس کا سہرا ہمارے دوست
فاضل پیر عرفان چشتی کے سر جاتا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سہانی گھڑی کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اس سہانی گھڑی کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو یہاں جمع فرمایا ہے اور انہیں یہ موقع دیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کیسا کرم فرمایا کہ ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم کسی قوم کو، کسی امت کو ایسا نبی نہیں ملا ہے۔ بے شک نبی تو بہت سارے آتے رہے، مگر سبحان اللہ، اللہ کا محبوب اگر ملا ہے تو اے امت مصطفیٰ تمہیں ملا۔ ایسا انقلاب، اللہ اللہ، ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، کہو سبحان اللہ۔ عمر فاروق آئے تو فاروق اعظم بن گئے۔ یہ انقلاب ہے، یہ اسی ماحول سے تو لیا ہے نا، اسی ماحول میں سے جس ماحول کا یہ عالم ہے کہ رہزنی عام ہے، قتل و غارت گیری عام ہے، زنا عام ہے، شراب ان کی گھٹی میں پلی بسی ہوئی ہے، ان کے رگ و ریشے میں شراب ہے۔ حضرات محترم، اسی معاشرے سے سرکار نے ابو بکر کو نکال کر سبحان اللہ اوج سریا پر پہنچا دیا، صدیق اکبر بنا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم بنا دیا اور اپنے دو جگر گوشوں کو دے کر، دو نور دے کر حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا۔ اسی بارگاہ سے حضرت علی شیر خدا کا خطاب پاتے ہیں، اللہ اکبر، اور اسی بارگاہ سے حضرت خالد بن ولید اللہ کے شیر کا خطاب پاتے ہیں، اللہ کی تلوار کا، سیف اللہ کا خطاب پاتے ہیں۔ محترم حضرات، آپ دیکھئے نا، سرکار خود فرماتے ہیں نا، اللہ یعطی انا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تمہیں عطا فرماتا ہوں، اور رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نبی سبحان اللہ ملا۔ یہ شب وصل، سبحان اللہ، شب وصل ایسا انعام ملا۔ شب وصل، جملے پر غور کرنا، شب وصل وہ نعمت ملی، شب وصل ہمیں وہ ملا کہ جس کے ملنے پر اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سروں پر سجا ہے۔ اللہ، جو خود نہ تھے راہ پر، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آپ کیا ہے؟ عالم رنگ و بو کے ذرے ذرے سے مسرت ٹپکنے لگے، رحمت کی بارشیں، انوار و تجلیات کی بارشیں ہونے لگی، رحمت کی برکھا برسی، سفید سحر نمودار ہوا ہے، ظلمتیں کافور ہو گئی ہیں بلکہ نور میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہ میرے نبی کے آنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے کہا کہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ کیا عالم تھا اگر آپ اس وقت کے ماحول پر غور کریں۔ بچیوں کو زندہ درگور کر کے بندہ ملول نہیں ہوتا تھا، اسے افسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ فخر کرتا تھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اسے دفنا دیا۔ یہ کیسا انقلاب ہے، اللہ اللہ، جو بیٹیوں کو، جگر گوشوں کو دفنا کر ملول نہ ہوتے تھے، آج اپنے پاؤں بھی پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں کہ مبادا کوئی کیڑا مکوڑا ہمارے پیروں تلے کچل نہ جائے۔
تیرے آنے سے رونق آ گئی گلدار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ ارے فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ میرے محترم سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی رحمت نہیں، بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کی قسم میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مالک تو نے جو ارشاد فرمایا ہے نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دیجئے اللہ کی رحمت ملنے پر اور اللہ کا فضل ملنے پر چاہیے یہ کہ خوشی مناؤ۔ تو بولو خوشی کا حکم قرآن نے دیا یا نہیں دیا؟ خوشی کا حکم قرآن نے دیا، فضل ملے، خوشی ملے، نعمت ملے، رحمت ملے، خوشیاں مناؤ، مسرتیں تقسیم کرو۔ دوستان محترم، اللہ کی ایک ایک نعمت پر اگر بندہ غور کرے تو وہ گن بھی نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تیرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم میں نے بہت غور کیا، مگر نہ تیرے محبوب سے بڑھ کر ہمیں کوئی فضل نظر آیا، نہ تیرے محبوب سے بڑھ کر کوئی رحمت نظر آئی ہے۔ یہ میرا ہی خیال نہیں ہے، بلکہ میں نے جب قرآن کھولا تو قرآن نے اس بات کا جواب دیا کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ ایسی رحمت ہے جو کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، ارے کسی ایک گھر کے لیے نہیں، کسی ملک علاقے کے لیے نہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب میں جس کا رب ہونا تجھے اس کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اب بتائیے کون ہے جو انکار کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت نہیں ہے؟ وہ ذرا علیحدہ ہو کر کھڑا ہو، میرے محترم ذرا توجہ فرمانا، جو کہے مجھے رسول کی رحمت سے حصہ نہیں ملا، وہ ذرا علیحدہ ہو کر کھڑا ہو تاکہ ہم پہچان تو لینا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، جو کہے مجھے، میں کہتا ہوں کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی منائی، جانوروں نے خوشی منائی۔ کیوں خوشی منائی؟ اس لیے کہ وہ بھی جان رہے ہیں کہ ہماری فریاد سننے والا آ گیا۔ ستاروں نے جھک جھک کر سلامیاں پیش کی ہیں، حوروں نے اہلم و سہلن کے شادیانے بجائے ہیں، ملائکہ نے درود و سلام کے ترانے گائے ہیں، انبیاء نے مبارکباد پیش کی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جھنڈے لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صدیوں سے ایک عرصے سے بلکتی، سسکتی، تڑپتی انسانیت نے سکھ کا سانس لیا کہ اللہ اللہ بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے، لاچاروں کا چارہ آ گیا ہے، بے بسوں کا بس اور بے کسوں کا کس آ گیا ہے، یتیموں کا والی آ گیا، بیواؤں کا ہمدرد آ گیا، او غلاموں کا مولا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا کیا بات عرض کروں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خلقت الافلاق کا تاج پہنے اور اول ما خلق اللہ نوری کا صحرا سجائے، اس کائنات ارضی میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ بس آخری بات عرض کروں گا، بڑی محفل ہے ماشاءاللہ، دوسرے بھی پروگرام ہیں۔ حضرات محترم، دیکھیے ہمیں نبی سے محبت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ سرکار کی محبت ہے تو یہ دیوانے یہ محفل سجائے بیٹھے اور یہ مسئلہ تعلق کا اور محبت کا ہوا کرتا ہے۔ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہو، آپ کے کسی عزیز کے یہاں بیٹا پیدا ہو، آپ کی وائف کہے ذرا چلنا ہے، بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو بہت سارے کھڑپیل ہوتے ہیں، اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، کہتے کوئی انوکھا پیدا ہوا ہے۔ بچے تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، جب ٹائم ملے گا چلے جائیں گے۔
آپ کیفیات میں فرق محسوس کریں کہ ایک خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی ہے اور دوسرا جو اس کا شوہر ہے وہ کہتا کون سا انوکھا ہوا ہے. یہ کیفیات کا فرق ہے. اگر کہیں بیٹا پیدا ہو تو آپ خوشیاں نہیں مناتے, آپ جو ہے نا لائٹنگ نہیں کرتے, آپ مٹھائی نہیں بانٹتے, لیکن اگر آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو یا پوتا پیدا ہو تو پھر آپ دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں, آپ مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں, آپ لائٹنگ بھی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ بیٹا تو وہاں بھی ہے, بیٹا یہاں بھی ہے. بیٹا ہونے میں تو لڑکا یا لڑکی ہونے میں تو برابر ہے, مگر فرق محسوسات کا ہے کہ ادھر سے رابطہ اور محبت نہیں ہے, ادھر محبت بھی ہے, ادھر رابطہ بھی ہے. تو آج جو ہمیں کہہ رہے ہیں تم خوشی کیوں منا رہے ہو, اور جو نہیں منا رہے تو ہم ان کو بھی سمجھ لیا ہم نے کہ چونکہ ادھر محبت بھی ہے اور رابطہ بھی ہے تو اس لیے خوشی بھی ہم ہی منا رہے ہیں. ادھر نہ رابطہ ہے نہ محبت ہے, اس لیے وہ یہ دن منانے سے بالکل عاری اور خالی ہیں. دوستان محترم, یہ نبی کی محبت ہے. اب نبی کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم نبی کے اصحاب سے بھی محبت کریں اور نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کریں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور ناؤ ہے اور اطرت رسول اللہ کی. اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. دوستان محترم, ہم ان کی طرح نہیں جن کو شیطان نے یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ جب تک تم نبی کی گستاخی نہیں کرو گے تو توحید الہی کا حق ادا نہیں ہوگا. ہاں, یہ بعض لوگوں کو شیطان نے یہ سبق پڑھایا ہوا ہے کہ جب تک توحید انبیاء نہیں کرو گے تو اس وقت تک توحید الہی کا حق ادا نہیں ہوگا. تو علامہ صاحب یہ کون سی توحید ہے اور یہ کون سی اللہ کی تعریف ہے کہ جس میں لکھ رہے ہیں کہ چاہے مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. تو ایسی توحید اللہ کے یہاں بھی مسترد ہے, ہم وہ توحید والے نہیں ہیں. یاد رکھو ہم جبریلی توحید کے قائل ہیں, ابلیسی توحید کے قائل نہیں ہیں. ابلیسی توحید یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے, یا اللہ تجھے تو مانوں گا تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا. لیکن جبریلی توحید یہ ہے کہ اے اللہ تجھے بھی مانوں گا, جس کو منواتا جائے گا سب کو مانتا جاؤں گا. ہم اہل سنت و جماعت سرکار کے غلاموں کو, سرکار کے صحابہ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اہل بیت اطہار کو. اب یہ بھلا کیسی محبت ہے کہ جب تک اہل بیت کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا, جب تک کہ صحابہ کی گستاخی نہ کی جائے. اور ادھر خارجیوں کو یہ بات سمجھا دی کہ جب تک اہل بیت کی گستاخی نہ کی جائے جب تک صحابہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ محترم حضرات, آؤ امام اہل سنت امام احمد رضا کا دامن تھامو, جنہوں نے ہمیں اہل بیت اطہار کی عزت اور توقیر بھی سکھائی ہے اور صحابہ کرام کی عظمتوں کے سبق بھی ہمیں پڑھا دیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہیں. اہل سنت و جماعت پر استقامت رکھیے, اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے, کیونکہ یہی جماعت حق اور سچ ہے, یہی ناجی ہے, یہی جنت میں جانے والی جماعت ہے. وما علینا الا البلاغ.